نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ عنکبوت کی 3 آیتیں ہیں، شروع کی آیتیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر کہ ایمان والے تھے چھوڑ دی جائیں گے؟ ان یترکوا، کہ چھوڑ دیا جائے گا ان کو، ان یقولوا آمنا، کہ ہم ایمان لائے تھے، ہم ایمان والے ہیں، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وہم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کی ہم نے آزمائش کی۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور ظاہر کرنے والا ہے، جاننے والا جانتا تھا وہ، لیکن ظاہر کرنے والا ہے۔ وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون سچے ایمان کے دعوے میں؟ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ، 2 بار یعلمن 2 جگہ ہے، کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں بالکل صاف صاف دکھا دے گا۔ تو دعویٰ ایمان کرنا آسان ہے، اس کو پورا اترنا تو آزمائش، تو زندگی خود آزمائش ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ ذو اجر عظیم، کہ تمہارا مال تمہاری اولاد سب تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بے انتہا عظیم اجر ہے آخرت کی زندگی کے اندر۔ تو یہ چیزیں صرف اتنا ہی کہ ان کو دنیا میں رہ کر آخرت کا سودا کمانے کے لیے استعمال کرنا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ اس سے آدمی آخرت کا سودا کرے، اس میں لگ کر آخرت کو بھول گیا تو یہ فتنہ اس کے لیے ہلاک کرنے والا ہو۔ تو فتنے کا لفظ جو ہے، فتنہ کے معنی اصل جو ہے دھاتوں کو جو ہے اس میں ڈالنا، بھٹی میں ڈالنا، پھر اس کے بعد جو ہے پکانا، پکانے کے بعد جو ہے کون سا پیور ہے کون سا امپور نکل جاتا ہے، خاص طور پر سونے کے لیے آتا ہے۔ سونا کھرایا نہیں، بھٹی میں ڈال کے دیکھتا ہوں کہتا ہے یہ اس میں اتنا سونا ہے، اتنا پیور ہے، اتنا امپیور ہے۔ تو وہ لفظ فتنہ وہاں اصل میں استعمال کیا گیا، فتنے کا لفظ کسی چیز کو آگ میں پکانا، آگ میں پکانے کے بعد کون سی پیور الگ ہو جاتی ہے، امپیور الگ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں سے ساری چیزیں استعمال لگی، آزمائش، کھرا کھوٹے کا دور ہونا، خالص چیزیں رہنا۔ تو اصل میں آگ میں پکانے کے لیے استعمال ہوا پہلا لفظ، اس کے بعد اس کا استعمال اتنا عام ہو گیا۔ تو ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور زندگی خود آزمائش ہے۔ آزمائش کدھر آزمائش ہے، ادھر زندگی خود ہی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہ والذی خلق الموت لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات پیدا کی تاکہ یہ دیکھیں کہ کون تمہیں بہتر سے بہتر عمل کرنے والا ہے۔ زندگی خود آزمائش ہے، پھر اس کے اندر یہ آزمائش ہے، خاص طور پر ایمان والوں کی، کیونکہ ایمان کا دعویٰ کیا تم نے، چلو پورے اترو۔ تو احادیث میں ایک باب ہے باب الفتن کے نام سے، بہت بڑا باب ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رازدار صحابی تھے۔ ہر صحابہ کے الگ الگ مقام ہے، ہر صحابہ کے الگ الگ مقام ہے۔ تو یہ کیا تھے، اس سے پرسنل سیکرٹری بولتے ہیں نا، پی اے یا ہمارے زمانے میں سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جا کے پوچھتے تھے اللہ کے رسول، سب فتنوں کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو بولے کہ سب لوگ تو خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ یہ دیکھو ان کا خود کہنا ہے، سب لوگ آ کے خیر کے بارے میں پوچھتے تھے اللہ کے، میں شر کے بارے میں کہیں کم شر کا مجھ پر حملہ نہ ہو جائے اس لیے پوچھتا تھا۔ تو بیان کرتے ہیں ان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک شیئا من مقام ذلک الى قیام الساعة الا حدثه فحفظه من حفظه ونسیه من نسیه۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے، اور پھر جو ہے آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس وقت سے لے کے قیامت تک انہوں نے ساری چیزیں بیان کر دی، یعنی بہت سارے صحابہ کا مجموعہ ہوگا اس میں بیان کیا۔ فحفظه، جس کو یاد ہے اس کو یاد ہے، جو بھول گیا وہ بھول گیا، کیا کر سکتے۔ قد علم ہؤلاء اصحابی، میرے ساتھیوں کو معلوم ہے، سب سننے سے پہلے سب جانتے ہو، قد یکون شیء،
قد نسیت، بھول جاتا ہوں، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے کدی کو نشین فاذکر، پھر مجھے آتا تھا ہاں بولے تھے اللہ کے رسول، ہاں ایسا ہوا تھا، اب بولے تھے ایک بات وہ آ گئی. اس کے بعد مثال کرتے ہیں کما یذکر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه فاذا راه عرفه. ایک آدمی بھول جاتا ہے، انہیں بولتے رہتے ہیں فلاں آدمی جی فلاں آدمی، یاد نہیں آتا رہتا، وہ آدمی سامنے تھے، ہاں ہاں وہ کیسے دیکھو لوگ. مثال سمجھا رہا ہوں، صحابی مثال سمجھا رہے ہیں، جیسے کہ ایک آدمی جو ہے کما یذکر الرجل وجه الرجل، ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھا رہتا ہے، لیکن ایک آدمی بولتا رہتا، انہیں 10 بار بولے تو سمجھ سے نہیں رہتا، لیکن اس کو دیکھتے یاد آتا اس کو. تو جو واقعات اللہ کے رسول بولے تھے ہم سب لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہ واقعہ ہوتا ہے ہاں ہاں بولے تھے یاد آتا. تو اس باب میں وہ سب بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جو فتنوں کے تعلق سے ہیں کہ انسان جو ہے تو فتنوں کا بہت وسیع مفہوم ہے، وہ فتنوں کا جو مفہوم ہے، فتنوں کا جو معنی ہے بہت وسیع ہے. تو زندگی خود بڑی آزمائش پہلی بات، پھر اس کے اندر جو حالات پیش آ رہے ہیں وہ بھی آزمائش. کبھی مال کے ذریعے سے آزمائش کی جا رہی ہے، مال دے کر آزمائش کی ہے، مال نہیں دے کر آزمائش کی جا رہی ہے، یہ بھی ہے. کسی کو اولاد دے کے آزمائش کی جا رہی ہے، اولاد چھین کے آزمائش کی جا رہی ہے. تو زندگی بس آزمائش کے اندر گزر رہی ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے وہ اس شریعت نے بتا دیا. ہاں مال ہے تو اس طرح سے کرو، مال نہیں ہے تو اس طرح سے کرو، اولاد ہے تو اس طرح سے سلوک کرو، اولاد نہیں ہے تو اس طرح سے سلوک کرو. تو تمام چیزیں جو ہے شریعت کے راستے پر چلنا وہی کامیاب ہونے والا ہے. جو تھوڑا سا بھی چھوڑ دے گا، ایک چھوٹے سے بچے کا انتقال ہو گیا، کیا دھڑ دھڑ مان کے رو رہی ہے، کیا بول رہی ہے کہ اللہ کو یہ نہیں تھا کیا رحم نے جھاڑ لے بیٹھے اللہ فلاں کیا کیا دیکھ آپ دیکھیں گے یہ اتنے چھوٹے بچے پر ہم نہیں اللہ کو کیا اللہ ہے جی، وہ کیسا اللہ ہوں گا، ہاں کیا کرے ہوں گا بچہ، وہ بول رہی. تو یہ سب چیزیں آزمائش. تو کیا حدیث کے اندر ہے، کس کی چیز ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے. جو بندہ کوئی چیز اس کی جو ہے میں چھین لیتا ہوں تو کیا کہتا ہوں ان للہ رسم اللہ کے ہم تو ہمارے ہے ہی نہیں. تیری کیا کی تھی، وہ اس کی تھی، اس سے لے لیا. ایک صحابی کا واقعہ ہے نا، بچہ بیمار تھا، وہ صحابی کا بچہ انتقال کر جاتا بیماری کی وجہ سے. اب وہ صحابیہ کیسی لپٹ کو سلا کے رکھ دیتے ہیں وہاں سے چورا کو سے، کیسا بچہ یہ بہت آرام سے تکلیف میں تھا، بیمار تھا، اب تو آرام سے ایسا کہ کھانا گنا کھائے پھر کرے چلو بیوی سے ملے، وہ بچہ آرام کرو. کہیں جا کے دیکھتا ہوں اور صبح پوچھتا ہوں وہاں سے دیکھو کوئی چیز آپ کو آ رہی تھی، کوئی چیز دیتا ہے اور اگر وہ واپس لیتا تم کو کیا اعتراض ہے کہ نہیں کیا اعتراض مجھے پھر کیا بولے گا مجھے کیا اعتراض ہے، وہ اپنی چیز لیا. تو اللہ نے بولے کیا بول سکتے ہیں آگے بتاؤ صاحبیوں. اللہ نے جو چیز دی تھی وہ اس کی تھی، وہ لے لی. ایک دم ان کو معلوم آ کتنی عقلمند صاحبیہ ہو سکتی بتائیں، نہیں صاحبہ کتنی عقلمند ہو سکتی. پھر اللہ کو معلوم ہوا کیا، پھر اللہ کو بولتے ہیں کہ تم کو اس سے بہتر اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اس کے بعد فَإِذَا أَصَابَ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب اللہ کے طرف جانے والے ہیں. ادھر اولئک علیہم، جو یہ یقین کرتے صرف زبان سے پڑھنے سے کیا ہونے والا ہے، دیکھو کسی کو سکھا دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ رَاجِعُونَ، مطلب معلوم نہیں کیا رہے. پہلے یقین کرو کہ ہم سب اللہ کے، ہم اپنے ہے ہی نہیں. کیوں جھگڑ رہے اس کے بارے میں، کیوں تکرار تمہاری، ہم سب اللہ کے، ہم اللہ کی طرف جانے والے. کوئی پہلے جا رہا ہے کوئی دیر جا رہا ہے، اور کیا نہیں، اس طرح فرق کیا ہے، کوئی فرق ہے کیا نہیں. کچھ چیز پہلے لے رہا ہے اس کو جیسا کھانا لے رہا ہے. تو دو کھانے، ایک کھانا اوپر ہے، ایک کھانا نیچے ہے. دنیا نیچے ہے، آخرت اوپر ہے. میں لے کر رکھ رہا ہوں. تمہیں کیا کرتے رہتے ہیں، کبھی وہ یہ المار رہتی ہے اس کے اندر چیزیں ادھر ایسا ذرا بہت ہی گداڑ ہوئے اس کو اسے ذرا سیٹ اپ کریں گے، ادھر کسی ادھر لاتے یہ بہت استعمال میں آتی ہے، ادھر لائے رہتے ہیں. ادھر تمہارے الماری سیٹ اپ کرتے رہتے ہیں. دنیا دو کھانے، یہ کھانے کے اندر یہاں، یہ کھانا وہاں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے پلان سے کر رہے ہیں، تمہیں کیوں اعتراض کرتے. اولئک لہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی طرف سے صلواتیں، رحمت. اولئک هم المہتدون، 3 چیزوں کا انعام ہے. مطلب صلوات خاص اللہ کی عنایت، صلوات کا ترجمہ جو کیا گیا ہے اللہم صلی علی محمد، صلواتیں. اولئک لہم الصلوات کا لفظ مل گیا ہے، اللہ کی عنایت ہے.
اللہ کی رحمت ہے، اولئک هم الموت، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں، جو یقین کرنے والے، یقین کر کے بولنے والے لوگ، یقین کر کے جو ہے صبر کرنے والے لوگ. ہاں سمجھے کہ کیا حقیقت وہی ہے. تم نہیں مانے کیا ہونے والا؟ بول. حقیقت تو یہ ہے کہ نہیں؟ تمہارے نہ ماننے سے کیا ہونے والا؟ تمہارا نقصان ہوگا، تمہارا مائنڈ خراب ہو جائے گا، تم میڈ بن جاؤ گے. وہ جی یہ بات ہے، ذرا سوال ہے، اس کا دماغ بہت ہی اچھے ہے، کیا کرنا. ارے حقیقت کو مان لو، حقیقت کو قبول کرو. حقیقت سے لڑے گے تو تم دیوانے بن جاؤ گے. آپ جا کے مینٹل ہاسپٹل میں جا کے ان کا تجزیہ کر کے دیکھو، جو حقیقت سے لڑے گا وہ دیوانہ بن گیا. زندگی کے حقائق کیا ہیں جانو. کہاں ہے زندگی کا؟ اللہ کی کتاب بیان کر رہی ہے زندگی کے قدر. زندگی کیا ہے، کیوں ہے، کیا تم کو پیش آ رہا ہے. سورہ تغابن، تغابن میں نے ہار جیت کیا ہے؟ ایمان والے جیتنے والے ہیں، کافر ہار جائیں گے. یوم الذالک یوم التغابن، وہاں اس میں آیت آ رہی ہو، انما اموالکم اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. واللہ عنده اجر عظیم، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر. یہ دیکھو تم نے آزما رہے کیا کرتا ہے. کس کی سمجھتا ہے؟ اللہ کی سمجھتا ہے کہ اپنی سمجھتا ہے؟ ہاں اللہ کی ہے. وہاں جیسا اللہ اس کو مال دیا ہے ویسا اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے اللہ کا وہاں سے کرنا چاہیے. یہ بچوں کو پالنا، پرورش کرنا، تربیت کرنا، چلو اللہ تعالیٰ جیسے بولے اسے. تو بہرحال فتنوں کا بہت بڑا باب ہے. تو صحابی کیا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کھڑے ہو گئے، اور یہ ہر انسان کے. پھر اس کے بعد باہر کی فتنے. قام فینا رسول اللہ علیہ وسلم ما ترک شیء من شیء، کوئی چیز جو ہے من مقام ذالک الی قیام الساعۃ، جب قیامت ہونے تک کے تمام فتنے بیان کریں. تو سب یہ لوگ سنیں، ہمارے جو صحابہ موجود تھے. قد علم اصحابہ، میرے اصحاب کو سب معلوم ہے. وقت نسیت، میں بھول جاتا ہوں لیکن وہ چیز ہو جاتی ہے. ویکون الشیء، وہ چیز ہو جاتی ہے. اذکرہم، اس کو یاد کرتا. ہمارے بولے تھے اللہ کے علیہ صفا. تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، نیک عمل کی طرف دوڑو تیزی سے، قبل اس کے کہ فتنے تم کو آ لیں گے. نیک اعمال کی طرف تیزی سے دوڑو قبل اس کے کہ فتنے تم کو آ لیں گے. بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، رات، تاریک رات لمبی ہوتی جاتی، کبھی ختم ہوتی نہیں. کیا رات ہے بھائی ختم ہو رہی ہے، بعض وقت ہوتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تو وہ چیز لمبی نظر آتی ہے. دن چھوٹا سا لیکن بڑا نظر آتا ہے، رات چھوٹی لیکن بڑی نظر آتی ہے. قطع اللیل میں جیسے اندھیری رات کی طرح فتنے ہوتے ہیں ویسے فتنے آ جائیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی جو ہے ایمان کی حالت میں صبح اٹھا ہے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. ویمسی مومنا، رات کو تو ایمان والا ہے، صبح ہوتے ہوتے ویصبح کافرا، کیا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دے گا. کتنا عام ہے. لیکن جب تک پیدا ہوتا ہے تو چپ لیک چھوڑ کے لگا کر بولے ختم ہوا. کہاں دین گین لگا کر حلال حرام کہاں دیکھتے سب. چلو میں ایسا کرا تھا. کتنے لوگ ہیں چپ دلچسپ لینے کا، وہ سب حلال حرام دیکھتے بیٹھے کیا ہونے والا نہیں. کتنے لوگ بولتے ہیں سوچو نو بڑا ہے حرام ہے حلال ہے وہ یہ کیا نہیں دنیا نہیں ہوگی. ہاں ایک لاکھ کون ذرا پٹی پڑھاتا ہو. کتنے لوگوں کا حال ایسا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ کے انسان وہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تورد الفتن علی القلوب کحصیر اودن اودن، فتنے تمہارے پاس پیش آئیں گے تمہارے دلوں پر. کیسے؟ اب یہ حصیر کی یہ ہے نا، ایک کے بعد ایک کی بتا رہے ہیں بننے رہتے نا، وہ ایک کے بعد ایک جیسے آتے رہتے ویسے فتنے ایک کے بعد آئیں گے. کب تک؟ مرتے تو کہنے والے ہو. حصیری اودن اودن، اود کے بعد لکڑی، تو ابھی لکڑی نہیں ہے پلاسٹک کا ہے، لکڑی کی بھی بنتے پہلے بنتے تھے نا چٹائیاں. وہ چٹائی کی جو ہے دن کے جس طرح ایک کے بعد دکھ رہتے ہیں ویسے فتنے آئیں گے. وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاء وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَتْ نُكِتَتْ بَيْضَاء نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاء حَتَّى يَصِيرُ قَلْبَيْنِ
ابیضوا کالصفا لا یضر فتنة ما دامت السماوات والارض وقلب اسود مربادا کالقوز المخجیہ لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا الا ما اشرب ہواہ. کس طرح سے دلوں کا حال انالائز کر کے ہمارے سامنے دیا گیا ہے. تمہارے پاس جو ہے حالات پیش آئیں گے, تمہارے ہر آدمی پیش آ رہے ہیں, مجھے نہیں آ رہے, تمہارا نہیں, ہر آدمی کو حالات پیش آ رہے ہیں. تورج الفتنہ علی القلوب, دلوں پر, انسانوں کے دلوں پر حالات جو پیش آ رہے ہیں, ابھی نہیں کیسے ریئیکٹ کرتا دیکھنے کا. تو جو آدمی فتنوں کو قبول کر لیتا ہے نا, جو گمراہ فتنے سے مراد جو ہے فتنوں کی گمراہیاں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے جو ہے فتنے نہیں بلکہ فتنوں کی گمراہیاں, من فتن المضلۃ, وہ فتنہ جو انسان کو گمراہ کرنے والا. فتنۃ المضلۃ, وہ فتنہ آ کے تمہارا دل فتنے کو گمراہ فتنے کو قبول کر لیا. نکتت نقطہ سودا, ایک دم کالا دھبا پڑ جائے گا دل پر. وایو قلب انکرت, دوسرا قبول ہے یہ گمراہ میں نہیں کرتا ہوں, گمراہی ہے چھوڑو, اس کو انکار کر دیتا ہوں, اس کو قبول نہیں کرے گا دل. کیا ہوا؟ نکتت نقطتاً بیضا, سفید وہ دل رہے گا, اس کو کالا دھبا نہیں لگے گا. حتیٰ یسیرو قلبین, دو قسم کے دل ہو جائیں گے. دیکھو ہمارا دل کیسا ہے خود جان سکتے ہیں ہم لوگ. ابیضوا کالصفا, سنگ مرمر کی طرح سفید ایک دل ہے. لا تزول فتنۃ ما دامت السماوات والارض, یہ ایسا دل ہے کہ اس کو انکار کر دیا سارے فتنوں کو, تمام گمراہیوں کو جو ٹھکرا دیا. گمراہیاں آ رہے ہیں, یہ آ رہا ہے, دیکھ رہے ہیں آپ کتنے گمراہی ہیں. یہ گمراہی ہے کہ دو بار بتایا جائے, عقائد کی گمراہی ہے, اعمال کی گمراہی ہے, کتنے گمراہیاں پھیلے ہوئے ہیں, کتنے گمراہ فرقے کام کر رہے ہیں. ہر آدمی زوردار طریقے سے کام کر رہا ہے, ایسا بھی نہیں. تو جو دل انکار کرے گا وہ جو ہے سفید رہے گا, چمکدار رہے گا, جس طرح سے سنگ مرمر کا پتھر ہوتا ہے. اور اس کو جب ایک بار انکار کر دیا, معلوم ہے گمراہ ہے, تو میں نہیں قبول نہیں کرتا, اس کو چھوڑ دیتا. جو دل اس کو جو فتنوں قبول کر لے گا, کالا ہو جائے گا, مٹیالے رنگ کا ہو جائے گا. کیسا ہو جائے گا؟ پھر آگے فرمایا گیا جیسے کہ کوزہ اوندا ہوتا ہے. اوندا کوزے میں کیا جاتا ہے, کیا مثال دے گی کہ کوزل مخجیہ لفظ سے اوندا کرے, اس میں کیا بھی گھستا نہیں, حق بات گھستی نہیں, تو سمجھا جا رہا ہے اس کو. پہلے تو کالا ہو گیا ہے, مٹیالا ہو گیا ہے, اور پھر جس طرح یہ کوزہ اوندا ہوتا ہے, اوندا کوزے میں کیا جاتا ہے بول, ایسا رہا تو کہتے ہیں گھستا. تب بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کیا ایسا ہے جو نہیں ویسا ہے کہ وہ چتا میں نے سنتا نہیں, میں نے سنتے کہاں ہوتے ہیں, مزارت کیا کر سکتے ہیں, اس کا دل اوندا ہو چکا ہے, کیا گھسے گا. تو اللہ کی اس نے مثال جو دی ہے, اوندا کوزے کی مثال دی, جو دل حق کو قبول نہیں کر رہا ہے. کہ کوزل مخجیہ لا یعرف معروفا, حق باطل سے کیا بھی تعلق نہیں ہوتا, حق کی باطل کی کیا ہے, زندگی چلا لگ جا رہا ہے, کیا اچھا دکھتا ہے. ہاں الا ما اشرب من ہوا, صرف خواہش کیا اچھی دکھتی ہو کرنے والا. آگے لفظ اللہ میں وہی کیا کرتا ہوں, انہیں کیا اچھا دکھتا ہے میں کرنے کا, دیکھو ہم نے کیا ہوا. کتنے لوگوں کی زبان سنیں گے آپ کی بات, ہم نے کیا اچھا دکھتا ہے میں کرتے, جی تمہیں کون بولے والے, جاؤ جاؤ, ہم نے کیا اچھا دکھتا ہے میں کرتے تھے بولو. ارے الا ما اشرب من ہوا, جو اس کی خواہشات اس کے پلائی گئی, بس خواہشات پر دوڑ رہا ہے, حق کو باطل سے بے نیاز ہو گیا. دیکھ رہے ہیں آپ. وہ دوسرا دل جو ہے جو صفا ہے, وہ جو ہے زمین آسمان جب تک باقی ہے اس کو کوئی فتنہ نہیں کر سکتا. اس نے انکار ہی کر دیا, فتنوں کا انکار کر دیا اس نے, معلوم ہے. اس لیے اس کا دل جو ہے اس کو دل کو کچھ اثر کرنے والے نہیں, جب تک زمین آسمان باقی ہیں کوئی فتنہ اس کو اثر نہیں کرے گا, جس نے فتنوں کو انکار کر دیا ہے. لا یعرف, یہ دل حق کو پہچانتا ہے نہ باطل کو پہچانتا ہے. وہ حق کو پہچانتا ہے, باطل کو پہچانتا ہے, باطل کو انکار کر دیا, ایکسیپٹ نہیں کیا باطل کو. وہ دل اتنا پاک صاف رہا, یہ دل ایسا ہو گیا. تو اب ہم خود اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے, دنیا کے حالات کیا چل رہے ہیں, کس طرح سے لوگ بہ رہے ہیں فتنوں کے اندر. روزانہ یہ آج کی بات ہے, روزانہ کی بات ہے. کیا بھی مسئلہ پیش آئے, کیا کرنا ہے, حق باطل تمیز کر رہا ہے دل, حق باطل کی تمیز کر رہا ہے, چلو ٹھیک ہے. دل حق باطل تمیز ہی نہیں کر رہا دل, یہ سب چلتا ہے جی دنیا میں, ایسا کرنا کیا نہیں, کیسا ہوتا ہے, کیا باتیں بڑے بڑے کر لیں.
ایسا دنیا نہیں ہوگی. ہاں دنیا تھی, دنیا ہوتی, باطل سے دنیا چلی. بولو فلائد میں ایسا اگر دنیا نہیں ہوگی کیا لگا رہے, تو لوگوں کو اپنی غلط بات پٹانے کی کوشش کرتے. تو یہی جو ہے حالات جو ہے چل رہے ہیں. یہی فتنے ہیں جو پورے ایک انسان کو نہیں تمام انسانوں کو پیش آ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس یترکوا ان یقولوا آمنا, وہ تو ہیں, تم ایمان والے ہیں, کیا تم بس اتنا کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان والے تھے بس چلو اوکے پاس ہو گئے. ارے ایمان والے تمہاری آزمائش کے, تم ایمان میں سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں؟ تم ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہم لا یفتنون, اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی, ایسا سمجھ لیا تم لوگوں نے. وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے تم سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی ہے. معلوم وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ, اللہ تعالیٰ ضرور جانے گا, یعنی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. مطلب یہاں صدقوا وَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور ضرور اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کون جھوٹے ہیں. تو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد جو ہے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں, یہ اللہ تعالیٰ دکھا دینے والا. تو یہ آزمائش چلی ہوئی, کون سچے ہیں کون جھوٹے ہیں. بس جو سچا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا, جو جھوٹا ہے وہ ناکام رہے گا. صحابہ کرامہ کے اللہ کے شکایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول ایسے حالات گزر گئے ہم پر, ایسے حالات ہو رہے ہیں. مظالم ڈھا رہے تھے نا لوگ صحابہ کرام, تھوڑے مظالم ڈھا رہے, بے شمار مظالم ڈھا رہے تھے. گھر میں بیٹا ہے تو اس کو جو ہے ماں باپ نکال دیے ہیں, اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اس کے کپڑے چھین لے گئے. وہ سب دنوں میں لیکن کیا ناز میں پلنے والا تھا, ایمان لانے کے بعد گھر سے اکال دیا, چلے جاؤ, معمولی کپڑوں میں سے نکلا ہے, شہید ہو گئے. اللہ کے بولتے ہیں کہ ایسا ناز میں پلنے والا تھا, کفن کے لیے اس کو پورا کفن بھی نہیں, اور اگر پیر ڈھاکے جاتے ہیں تو سر پھل جاتا ہے, سر ڈھاکے تو پیر پھل جاتا ہے. اللہ کے رسول افسوس کر رہے ہیں, یہ ایسا ناز میں پلنے والا جانور, یہ بچہ تھا, آج ہمارے پاس آ کے یہ اس کو قیادت نصیب ہوئی ہے. تو آ کے سکھایا اللہ کے رسول ایسے حالات سے گزر رہے ہیں. تم سے پہلے والوں کو کیا معلوم کیسے حالات آئے. ایک آدمی کو گڑھا کھود کے جو ہے ٹھہرا دیا جاتا تھا, اس پر آلے چلائے جاتے تھے, لیکن وہ دین سے نہیں ہٹتا. وَلَقَدْ فَتَنَا مِن قَبْلِكُمْ, تم سے لوگوں کی ہم نے آزمائش کی ہے. وَلَقَدْ فَتَنَا مِن قَبْلِكُمْ, تم سے قبلوں کی ہم نے آزمائش کی ہے, اب تمہاری بھی آزمائش ہونے والی. تو جو ہے وہ اپنے دین سے نہیں ہٹتا تھا, اس کی جو ہے ٹھہرا کر جو ہے اس کے جسم پر, اس کے سر پر جو ہے لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی, لیکن دین سے نہیں ہٹتا تھا. تو یہ آزمائش تو اللہ کا اصول ہے, بغیر آزمائش کی. اب امتحان کے رکھتے بچوں کو سوچو تھوڑی سی بات, سال بھر پڑھتے ہیں, 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے, سال میں امتحان ہوتا ہے, کی ہوتا ہے امتحان. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی, تم ایمان, تم جو ہے یہ انٹرسٹ ہو گیا تمہارا, ایمان میں داخلہ ہو گیا, اب چلو پرو کرو. تم پرو کرتے کہ نہیں دیکھنے کا ہے. سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے عقائد. اس کی بات بار بار میں کہتا رہتا ہوں. تو دین کی اصل بنیاد تو عقائد پر ہے. ایمان کیا ہے؟ صحیح عقیدوں کا نام ہے. کتنے لوگوں سے عقیدے ذرا جانے کیسے کیسے غلط عقیدے کس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں. صحیح عقیدے کس کے ہوتے ہیں؟ صحابہ کرام کے, ائمہ کرام نے جو عقیدے وہ رکھنا ہے ہم لوگوں کو. ہمارا عقیدہ الگ ہے, تم ان کا عقیدہ رکھتے ہیں. سنت الجماعت, یہ کہ سنت الجماعت مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں, اپنے عقیدہ ہمارے عقیدوں کو اپنا سمجھ لیا. سنی جماعت کہیں کہ سنی جماعت ہے, بدعتی جماعت, معلوم نہیں. ایسے غلط عقیدوں کے ساتھ جو لوگ جی رہے ہیں اور بہت جمنان سے بیٹھے ہیں, رہے انہوں نے سنت والے جماعت کی, سنت جماعت ہے, تمام غلط قسم کے عقیدے جما لیا اس کے. معلوم کتنا دور ہے, دیکھو کیسے فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں. پھر یہ فرقے کیا ہیں؟ سب فتنے چاہیے. جتنے فرقے ہیں نا, ہر فرقہ فتنہ ہے, سوائے صحابہ کرام کے. صحابہ کرام کے فتنے تھے, وہ ان کے آپس کی جو جنگی تھی, اس میں ہم کو کلام نہیں کرنا ہے. وہ بھی ہے فتنوں کے اندر, وہ بھی ہے ان کے آپس کی خانہ جنگیاں ہوئی. ہم کو کیا کلام کرنا ہے؟ ہم اللہ پوچھنے والا ہے کیوں لڑے. حضرت علی کی ان کی جنگ کیوں ہوئی, ہم نے پوچھنے والا ہے کیوں. تو عبداللہ عمر بن عزیز کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے ہم اس میں مبتلا نہیں ہوئے, ہماری تلوار میں مبتلا نہیں ہوئی, ہم اپنی زبان کی مبتلا کریں, بس ہم خاموش رہیں گے اس کے بارے میں. اللہ ان کو کیا کرتا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے. تو وہ فتنے ان کی الگ, جو تھے وہ تھے ان کے فتنے, ان کے بارے میں وہ کلام نہیں کرنا ہے. تو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. کچھ سے عقیدے پر ہیں ہم لوگ, کتنے لوگ ہیں, جا کر دیکھو عقیدے کس طرح غلط ان کے عقیدوں کے سے لوگ جی رہے ہیں, اور ایسی زندگی کٹ رہی ہے. معلوم ہے
غلط عقیدوں کے ساتھ زندگی کٹ رہی ہے، کوئی کسی کو فکر نہیں کہ ان کے عقیدے سدھارے. ہاں دین کی پہلے کیا ہے؟ دین کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عقائد ہے، ایمان ہے. ایمان کس کا نام ہے؟ سیدوں کا نام ہے. کتنے لوگ ہیں ان کو عقیدہ کیا ہے معلوم؟ گاڑی چل ڈکل لے کے جا رہا ہے گاڑی. ہاں انہیں بولا تو انہیں سنا، انہیں بولا تو انہیں سنا، بس چل. تو پہلے سب سے اہم چیز جو ہے عقائد کو درست کرنا ہے، اسی پر نجات. اسی مشکل جو اتنا آسان کام ہے وہ بھی نہیں کر رہا ہے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا وہاں سے، قریب کرے گا. حدیث میں آتا اس کو اتنا قریب کرے گا کہ جو ہے تو چاہتا ہے کہ تجھے زمین بھر کا سونا مل جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھوٹ جائے جہنم سے. ہاں میں چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے آسان چیز طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، لیکن تو نے نہیں مانا. جا تو جہنم میں چلے جا، چلے جاؤ جہنم میں. میں تجھ سے اتنی آسان چیز طلب کیا تھا کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، لیکن تو نہیں مانا. بار شریک ٹھہراتا رہا. دیکھا کتنے لوگ، کون یہ امت کہلانے والے لوگ کتنے شرک میں مبتلا ہیں. کتنا بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ کفر و شرک. کفر میں، شرک میں کیا 90% کیا اس سے زیادہ لوگ مبتلا. کسی کو اللہ نے بچا رکھا ہے تو بہت غنیمت سمجھو. کفر سے، شرک سے، کفر شرک سے بچا رکھا ہے تو بہت بڑی غنیمت ہے. اللہ کو ادا کرنا چاہیے اگر آپ بچے ہیں تو. اتنی امت مبتلا ہے. اور آسان ہوتی ہے کہ مشکل ہے کہ بولو کیا آپ پیسے پڑھ رہے ہیں تم کو؟ ہاں لیکن دل پر جبر کرنا پڑے گا. کیا دین صحیح عقیدہ ہے؟ اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہونا ہمارا چاہیے؟ اگر اللہ کے بارے میں صحیح عقیدہ پھر ہوگا تمہارا دین چلا گیا. ہاں کچھ غلط قسم کے عقیدے میں بٹھا لے کے بیٹھا ہے آدمی. کوئی کیا چیز ڈال دیا ہے، وہ ایسے ہیں فلاں ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں رکھا ہے، اولیاء کے بارے میں رکھا ہے، کیا کیا رکھ لے کے بیٹھا ہے. کچھ حاصل نہیں. اس اللہ تعالیٰ سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے غلط عقیدوں سے. دنیا بھی جا رہی ہے اور آخرت بھی جا رہی ہے. دنیا دونوں ہاڑ کر لے رہا ہے آدمی صحیح عقیدہ رکھنے کی وجہ سے. کہ دنیا مل رہی اسے غلط عقیدہ والوں کو دنیا ملی کیا بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں ملتی. ہرگز دنیا نہیں ملے گی. دنیا سب دنیا اور اللہ کے قبضے میں ہے. ایک آدمی جو ہے بہت تھوڑا پڑا تھا بچوں کے لیے یہاں پھر کوئی بولے اجمیر جائے، اجمیر جا کے وہاں بھی نہیں بچے کیا کرتا منہ بند کر دیا. اجمیر گیا کیا اللہ کے قبضے میں ہے سب. اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. یخلق ما یشاء. کسی کو بیٹے دینے دیتا ہے. یہ جو میاں وہ عقیمہ جس کو چاہتا ہے بے اولاد کرتا ہے. کیوں پریشان ہو رہے ہیں تم کو؟ نہیں دیا تو اچھا سمجھو. اللہ کی تقسیم پر تم خادی یہ نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے کیا بچے نہیں ہوئے. ارے چلو اسی میں بہتر ہے. تم کو کیا معلوم اس میں تم کو بچے نہیں دینے میں کیا بہتری ہے؟ تم کو کیا معلوم؟ تم بچوں سے کیا مبتلا ہوتے تھے کس کو معلوم؟ وہ بچوں سے تمہارا دن جاتا ہوگا کیا معلوم ہوگا. تو ساری چیزیں آزمائش فتنے کے اندر ہماری زندگیاں چل رہی ہیں. تو ہم کو ایک تو پہلے ایمان حاصل کرنا ہے، صحیح ایمان درست کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ایمان کا سب دوسرا عقیدہ تقدیر. کتاب جو حدیث کتابیں ہیں کتاب الایمان اور ہر ایک الگ ایمان رکھو. ایمان بالقدر ایک الگ چیپٹر کریں ہونا. یہ کیا وہاں تھا نا ایمان کا چیپٹر اور کلا. ہاں تو انسان میں گڑبڑ کرنے لگتا ہوں. ابھی جو چاہے ہونا، تو جو چاہے ہونا کیا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ سمجھ لیں. انسان جو چاہتا نہیں ہو رہا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو رہا ہے. بس یہ تقدیر کا مسئلہ یہ. پھر اطمینان رکھ لو بڑے جو انہیں چاہتا ہوتا ہے بھائی. انہیں چاہتا ہے خراب چاہتا کیا بولو. اس کی دنیا اس کی ہے، ہم سب اس کے ہیں. جو اس کا فیصلہ ہے وہی ہونے والا ہے. تم اس سے لڑتے ہیں کیا ہونے والا اور لڑنے کے بعد تم میڈ ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں ہوگا. تم کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہے ایمان میں چلا جائے گا تمہارا. تو جو ہے تقدیر پر ایمان ایک الگ سے بہت چیپٹر بنایا ہوا. یہ کیا کیا بھیا یہ کتاب الایمان اتنا بڑا باب ہے. اتنے سب ایمان کے بارے میں ایسا ویسا اللہ لاکھ بڑا ہو گیا، وہ ہوا یہ ہوا، ایمان پر نجات فلاں، یہ اتنے لمبے تفصیلات. اور باب القدر اور نکل پڑے یہ کیا ہے. تو اس لیے کہ انسان بہت چھوڑ دیتا کیا سمجھتا میں چاہتا ہوں تو چاہتا کیا ہونا ہے. پھر تیرا ہے کیا حکم؟ کس کی دنیا ہے؟ تمہارے گھر میں تمہارا حکم چلے گا کیا نہیں؟ کہ دوسرے آدمی نے سوچا تو کون رہے ہمارے گھر میں کون سی بیگم بولا تو بولے گی نہیں ہمارے گھر میں تیرا حکم کیا چلتا ہے. ہاں تو یہ اس کا گھر ہے اللہ کی دنیا. اس کا حکم چل رہا ہے نہیں. تو یہ کائنات میں اللہ کا حکم چلا ہوا ہے. تم جا کے
اس میں جو ہے گھسنا چاہ رہے ہو، نہیں خاموش رہو تم، کچھ بولنا نہیں، جو حکم کرا دیکھو اب یہ کتنا سکون ملتا ہے انسان کو۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لائے، بس اللہ کی تقدیر پر حاضر ہے، رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر۔ سکون اتنا کم ملے گا، سکون بھی ملے گا، ورنہ فتنہ مبتلا ہو جائے گا۔ فتنہ ہوتا کہ نہیں؟ دیکھو پہلے تو اللہ کا کلام شروع کرتا ہوں، اللہ ایسا کرا، فلاں کرا، اللہ کون سا ایسا کرا، یہ کیا کیا ہے دنیا کی گالا دیکھو، پھر حاصل کیا ہے؟ کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو جو ہے ایمان انسان کو فتنوں سے بچانے والا، ایمان کے تقاضے تم اگر پورا کرو گے تو تم فتنوں سے بچ جاؤ گے، ایمان کو چھوڑ دو گے ان کے تقاضے، بس فتنوں میں ہوتی بھی فتنوں پہ ہوئے۔ تو بہرحال پوری زندگی آزمائش ہے، آزمائش کے در بھی آزمائش سے ہو، آزمائش در آزمائش، تو ایمان ہی ہم کو بچا سکتا ہے ساری فتنوں سے، ساری آزمائشوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو جو ہے ایمان پر قائم رہتے ہوئے تمام فتنوں سے بچ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔